کیا مونس الہی صاحب کا یہ انٹرویو جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جا سکتی؟ بالکل آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، ٹھیک کہا آپ نے. وہ نہ کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، نہ ہے، نہ کبھی ہوں گے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. کل ان کا جو انٹرویو تھا اس میں دو باتیں قابل غور تھی، اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ چونکہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی اور خود مونس الہی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اب پنچنگ بیگ ہیں، جتنا مرضی ملبہ ان کے اوپر ڈالے جائیں، انہوں نے کون سا آگے سے کچھ بولنا ہے. میرے خیال سے یہ ان کی بہت غلط فہمی ہے. انہوں نے ایک غلط بیانی یہ کی کہ انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ہمیں کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں. حقائق اور حوالے اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ بات جنرل باجوہ نے نہیں بلکہ جنرل فیض حمید نے انہیں کہی تھی. اچھا، تو تھوڑا سا مونس الہی صاحب نے جب اتنی جرت کی کہ وہ نام لینے شروع کریں تو پھر نام ٹھیک لینے چاہیے. وہ جو موو تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں عمران خان کا ساتھ دیا جائے وہ جنرل فیض حمید کی تھی اور انہوں نے ہی کاف لیگ سے کہا تھا. اور اس کا جو ایک اور نتیجہ نکلا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف تو دعائے خیر ہو رہی تھی کہ جناب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، پرویز الہی صاحب نون لیگ کے جو ہیں وہ نومینیٹڈ چیف منسٹر ہوں گے. سوئے وہ رات کو دعائے خیر کر کے مٹھائیاں کھا کے اور اگلے دن آنکھ کھلی بنی گالا میں جا کے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے سب کچھ. تو دوسری بات جس کی وجہ سے خان صاحب کو پریشان ہونا چاہیے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو اتحادی ہیں جن کی وجہ سے پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہے، وہ ان کے لیے 100% ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ بھی ہوں اگر، لیکن وہ کسی وقت بھی ان کو ڈاج کرا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بخاری صاحب، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ جو ہے اس کا ٹاسک سونپا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ ملنے والے ہیں چودھری شجاعت صاحب سے. ان کی جو حیثیت ہے یا ان سے یہ ملاقات جو ہے کتنی اہمیت آپ دیں گے یہ جو موجودہ پس منظر ہے اس میں، اس ملاقات کو، اور چودھری شجاعت صاحب کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے اس پوری صورتحال میں دو لوگوں کا کردار بہت اہم ہے. ایک زرداری صاحب، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے لیکن پہلے شجاعت صاحب کی بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت اہم کیس پڑا ہوا ہے کہ کیا جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس کی ایڈوائس فائنل ورڈ ہے یا پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کی. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ جو کہے وہ الٹیمیٹ ہے اور وہ آخری حرف ہے. اگر اس کو ری انڈورس کر دیتی ہے یا ویریفائی، ریکٹیفائی تو نہیں کرے گی، ویریفائی کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہ 10 ارکان جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے وہاں حکومت قائم ہے، وہ پارٹی ہیڈ کی آپ کو یاد ہوگا جو ہدایت تھی جو اس وقت کے اسپیکر نے لہرا کے بتائی بھی تھی کہ مجھے چودھری شجاعت صاحب کا خط آ گیا ہے، انہوں نے منع کر دیا اپنے بندوں کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے سے. یاد ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ بالکل یاد ہے بخاری صاحب. اگر یہ صورتحال عدالت کی طرف سے پھر ویریفائی ہو جاتی ہے تو پھر تو فیٹ کاف لیگ کی طے کریں گے چودھری شجاعت، ناٹ چودھری پرویز الہی. یہ ابہام اب دور ہو جانا چاہیے، میری بات کو آپ سمجھے. لہٰذا ان کا رول بہت اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو کاف لیگ کی قیادت ہے، خاص طور سے چودھری شجاعت صاحب، ان کو نون لیگ کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیل کرنے کا بڑا پرانا تجربہ ہے. ایک وقت میں آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک ہی پارٹی تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کتنی قربت تھی ان دونوں فیملیز کے، شریفز اور چودھریز کی فیملیز کے درمیان. تو مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ جب وہ مذاکرات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو مسلم لیگ نون کے پاس بہت کم گنجائش ہوگی ان کی بات کو رد کر دینے کی یا ان کی بات کو اٹھا کے باہر پھینک دینے کی. تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر سے ضرور نکلے گا. اور اگر یہ ٹاسک ان کو دے دیا گیا ہے تو مجھے بہت امید ہے یہ کہ کاف لیگ کی فیٹ کیا ہوگی آنے والے الیکشنز میں، یا اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو اگر آتی ہے، اسمبلی یا توڑنے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں یہ چودھری شجاعت طے کریں گے، چودھری پرویز الہی نہیں کریں گے. صحیح ہے. اور اس چیز کا بھی کوئی امکان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جھگڑا ہی ایک سائٹ پر رہ جائے اور پھر سے ہم دوبارہ ایک بار پھر سے چودھری شجاعت یا پرویز الہی صاحب کو ایک پیج پر دیکھیں؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس فیملی کو اچھی طرح سے جانتے تھے ان میں سے کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے آج تک بھی تیار نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب جو ہے ان کے بیچ دوری ہے یا کوئی خلیج ہے. بہت سے لوگ میری طرح کے اب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ فیملی ابھی بھی ایک پیج پر ہے اور امکان باقی ہے کہ یہ پھر ایکا ہو جائے گا. تھوڑی سی سیاسی اختلافات جو ہیں
وہ ہر گھر میں ہوتے ہیں. میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بھائی جو ہے اسد عمر صاحب وہ پی ٹی آئی کے کتنے بڑے اسٹالورٹس ہیں, اور دوسرا بھائی زبیر محمد زبیر جو ہے وہ نون لیگ کا کتنا اہم. تو یہ سب کچھ تو ہوتا ہے, لیکن اس فیملی کے درمیان کے بیچ جلد صلح ہونے کے بظاہر امکانات نہیں ہیں, لیکن if better sense prevail اور چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی خاندانی روایت کا جنازہ نہیں اٹھنے دینا ہے, اور ہم نے وقتی طور کے اوپر جو سیاسی فائدے ہیں اس کی بجائے آنے والے وقت کے لیے جو سیاسی رول ہو سکتا ہے کاف لیگ کا اس کی طرف دیکھنا ہے, تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا شگون بھی ہوگا اور ایک بہت بڑی پیش رفت بھی ہوگی. صحیح. اچھا بخاری صاحب, آپ میرے خیال میں زرداری صاحب کے جو کردار ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو پیشکش کی گئی ہے وہ ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی گئی ہے, اور یقیناً دوسری طرف جو ہیں وہ دو ایسی پارٹیز ہیں جو بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرتی رہی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے مقابل بھی آتی رہی ہیں لیکن پھر ساتھ بیٹھتی بھی رہی ہیں. پھر زرداری صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو بات چیت سے بڑے بڑے کارنامے جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں. کیا ہوگا, بات کی جائے گی زرداری صاحب کے ساتھ, اور زرداری صاحب ہو سکتا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پہلے اس طرح کی آفرز کر چکی ہے. ابھی خان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا جائے گا دوسری طرف سے, اور زرداری صاحب بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے, اور کوئی بیٹھک جو ہے, اہم بیٹھک جو ہے ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی بات ہے وہ تو میرے خیال سے اونس از آن دا پی ٹی آئی, وہ تو پی ٹی آئی کو کرنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نان سیریس سیاست کرتی رہی ہے. لیکن ابھی تو ہو گئی نا مذاکرات خان کی صاحب مشروط سمیت جو ان دعوت کی تو دے پوری دی گئی. لیڈرشپ ہے. جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اگر تو صدق دلی سے کسی چیز کو ریزالو کرنے کی نیت سے آپ بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے تو یقینی طور پہ نتیجہ نکلتا ہے, لیکن جب آپ کے اپنے پریمیسز جو آپ نے طے کیے ہوئے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, بہتر ہے مر جاؤں گا, میں ان سب کو جیلوں میں بھیج دوں گا, جب اس طرح کی ریٹرک چل رہی ہوتی ہے تو پھر کسی مثبت پیش رفت کی توقع رکھنا جو ہے وہ عبث ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں تک زرداری صاحب کا تعلق ہے وہ ایک اتنے بڑے پولیٹیکل جادوگر کا نام ہے کہ آپ دیکھیے جو صورتحال تھی جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی, اس کے بعد ان کے ایک جملے نے, میں نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک جملے نے ان کے پاکستان کو ایک انتہائی خوفناک صورتحال سے بچایا تھا, اینڈ دیٹ واز پاکستان کھپے. اسی طرح سے پی ڈی ایم کو بنانا, پھر ٹوٹنے کے بعد ریوائیو کرنا, اور پھر اس کو ایوان اقتدار تک لے جانے کا سہرا بھی جو ہے وہ یا نواز شریف کو جائے گا جو لندن میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے تھے, اور یا آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جائے گا. دیکھیے, یہ اس وقت قیادت کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ پولیٹیکل میچورٹی کا اظہار کریں, خاص طور سے جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم بالکل نیوٹرل ہیں, ہم اے پولیٹیکل ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا ٹائم وین یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک تاریخی انقلاب لا سکتی ہے پاکستان کے بیچ, جہاں سیاسی جماعتیں اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود سر جوڑ کے بیٹھے اور پاکستان کے تمام مسائل کو ایڈریس کر کے ان کے نہیں تو پھر ایونچولی وہی بات ہے نا کہ بیٹھنا ہی پڑے گا نا. اگر اس طرح کے سٹیٹمنٹس ہیں تھینکس نو تھینکس, آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا ذرا ادھر سے بھی اب یقیناً خان صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہی کہتے رہے, اور آج میں نے خود گن کے 4 دفعہ سنا, رانا صاحب ان کو یہ بات کافی بار یاد دلا چکے ہیں. یقیناً آپ نے بھی پروگرام شروع کرتے ہوئے کہا کہ امبیرسنگ سچویشن ہے, تو ایگو کی جو قربانی جو ہے وہ تو دی گئی ہے, تو میرے خیال میں دوسری طرف سے بھی تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے. رانا صاحب نے بالکل رد نہیں کیا اس چیز کو, حالانکہ وہ بار بار کہتے رہے کہ خان صاحب تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی کرے, وہ تو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اس پہ وہ مرنے کو ترجیح دیں گے, لیکن رد نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فوراً سے جو ہے وہ اس کا کوئی جواب دے پاؤں, لیکن انہوں نے اس چیز کو رد نہیں کیا کہ کوئی مذاکرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یقیناً میرے خیال میں اوپر بات کی جائے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, میاں نواز شریف کے ساتھ. عائشہ رکیے, آپ کے جذبات میں سمجھ سکتا ہوں. ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ ملک کے سیاسی معاملہ جات جو ہیں وہ کسی حل کی طرف چلیں, لیکن اس کے لیے نیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اتنا بڑا جیسچر دے رہے ہیں کہ آئیے جناب بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ پروائزوز نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ ایف اینڈ بٹس لگا کے بات کریں گے, دیکھیے نا عمران خان صاحب نے جس کا حوالہ آپ نے دیا بہت بڑی بات کر دی, لیکن آپ دیکھیے فواد چودھری صاحب نے کیا کیا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی پہلے آپ ہمیں اپنی نیت بتائیں کہ آپ انتخابات ارلی کروانا چاہتے ہیں, پھر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بیک ٹو اسکوئر ون, بات وہیں کی وہیں ہے.
تو مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا پھر؟ اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کس قسم کی امید جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہے پی ٹی آئی، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہا جب ان سے رانا صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا، جی رانا صاحب کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آ چکا تھا میڈیا کے اوپر، تو ان سے جب اس کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو کوئی سیریس آدمی نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کوئی بات اگر ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گا۔ تو کس قسم کا کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہے پی ٹی آئی اس وقت، کیا لگ رہا ہے ان کو کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے خود کوئی انیشیٹو لیا جائے گا؟ یہ سب کچھ یہ جو ایک سڈن چینج ہے نا، یہ کتنی دیر پا ہے، یہ کتنی سالڈ بنیاد پر قائم ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہی فواد چودھری صاحب، یہی عمران خان صاحب کیا تمسخر اڑاتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کا، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ میرے حوالے دینے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اس کو چور چور ڈاکو ڈاکو کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ تو کہتے تھے نہ یہ اسمبلی لیگل ہے، نہ یہ حکومت لیگل ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ نہیں آپ یاد رکھیں نا، 1 منٹ لگے گا ان کو دوبارہ یو ٹرن لینے میں، 1 منٹ لگے گا یو ٹرن لینے میں انہیں، عائشہ 1 منٹ لگے گا یو ٹرن لینے میں، کوئی شرم ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے پاس۔ آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، اگر ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے تو دوسری طرف سے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی زیادہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے حوالے سے تو ہم کہتے رہے ہیں کہ وہ ان کے اندر وہ پولیٹیکل میچورٹی ہے، کافی سالوں سے اقتدار میں بھی وہ رہے ہیں، بیٹھ کر بات کرنے کا ان کا تجربہ ہے، تو یہاں پر بھی ان کو ذرا تھوڑی ملک کی خاطر اس وقت ہم جس سچویشن کا شکار ہیں، اکانومی کی ایک صورتحال ہمارے سامنے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں سے تھوڑی نرمی دکھا دینی چاہیے؟ عائشہ آپ جذبات میں بہ گئی ہیں، بہ کیا گئی ہیں بلکہ جذبات میں تیرتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جتنی گارنٹی کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے خلوص نیت سے، خلوص دل سے یہ پیشکش کی ہے، ذرا انتظار کیجئے، 24 گھنٹے گزرنے تو دیں آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کتنا بڑا یو ٹرن آئے گا، ماسٹر ہے وہ یو ٹرن کے، آپ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں یہی عمران خان صاحب کل کو، ذرا انتظار تو کر لیں تھوڑا سا۔ یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کے کہے ہوئے حرف جو ہے وہ حرف آخر ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ مذاق اڑاتی رہی ہے، ایسا نہیں ہے بالکل عائشہ، بالکل ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تمسخر اڑایا جمہوریت کا۔ آپ رک جائیں اور پہلے میری بات سنیں۔ انہوں نے تمسخر اڑایا جمہوریت کا، انہوں نے مذاق اڑایا سب چیزوں کا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا unless they prove it۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی ان کو پروف کرنا پڑے گا پہلے